السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں پنپ رہی ہیں وہاں ایک برائی جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور وہ حلالے کے نام پہ ہونے والی بے غیرتی ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، معاملہ لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں بڑھ جاتا ہے، خاوند غصے میں آ کے 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو طلاق 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 کا پروانہ تھما دیتا ہے، اور جب عقل ٹھکانے آتی ہے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، گھر برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پھر مولویوں کے دروازے پہ جاتے ہیں اور عزتوں کے ڈاکو، بے حیائی کا بازار گرم رکھنے والے ان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں کہ آئیے حلالہ کروا لیجئے، یہ خدمات ہم سے سر انجام دلوا لیجئے، ہم حاضر ہیں۔ کوئی پیسے لیتا ہے، عزت پر حملہ بھی کرتے ہیں، مال بھی بٹورتے ہیں اور اس کو اسلام کا نام بھی دیتے ہیں۔ ایک عورت اپنا دکھڑا کچھ یوں سناتی ہے کہ گھر میں خاوند سے ناچاقی ہونے کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، جس پر مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ حلالہ کروانا پڑے گا، تو میرا حلالہ میرے دیور سے کروایا گیا۔ خاوند نے اپنے بھائی سے 1 رات یا چند راتوں کے لیے شادی کر دی، پھر واپس رجوع ہو گیا، زندگی گزرتی رہی، پھر ایک موقع پر لڑائی جھگڑا ہوا، خاوند نے پھر طلاق دے دی، اور اب خاوند ضد کر رہا ہے کہ سسر سے حلالہ کرو۔ وہ جو رشتہ داری میں اس کے لیے محرم رشتہ ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو باپ کی جگہ پر ہے، ضد کر رہا ہے کہ سسر سے حلالہ کر لو تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو جائے، تو یہ مظلوم عورت باہر آتی ہے، میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام دیتی ہے کہ میں اس گھر میں کسی ایک آدمی کے لیے آئی تھی یا پورے گھر کے لیے آئی تھی، کبھی خاوند کے ساتھ اور کبھی دیور کے ساتھ اور کبھی سسر کے ساتھ۔ میری شادی سن 2009 میں ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے یہ بہانہ رکھا کہ مجھے 2 سال تک اولاد نہیں ہو، اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا۔ اس کے بعد میں وہ بولے کہ یہ بات گھر میں رکھی گئی، پھر میرے سسر کے ساتھ میرا حلالہ کیا گیا، اس کے بعد میں پھر انہوں نے مجھ سے نکاح کیا، اس کے بعد میں پھر انہوں نے سن 2017 میں پھر سے ڈیورس دے دیا۔ پھر میرے گھر والوں نے ان سے بات کری تو کہنا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ حلالہ کریں، تو میں سب کے لیے تو نہیں گئی تھی وہاں، میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے رشتہ وہ کر سکتی ہوں، لیکن وہ باپ بھائی کے یہ سبھی کے لیے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ مولویوں کی دکانداری چلی ہوئی ہے، اس سے مولویوں کا کاروبار چلا ہوا ہے، ان کو مال بھی ملتا ہے اور بدکاری کے ذرائع بھی ملتے ہیں، اور اسلام کی چادر کے نیچے چھپ کے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس گناہ اور اس برائی کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، اگر خاندان کو جوڑنا مقصود ہو، لالچ نہ ہو، اجرت نہ ہو، لالچ نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، علماء سو کا دورہ ہے، ٹی وی چینل والوں کو بھی حیا نہیں آتی کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں۔ کیا کسی کو عالم کے روپ میں دیکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے منہ پر داڑھی ہو؟
سر پہ پگڑی ہو، بھلے وہ جاہل ہو، اجہل ہو، کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ ایک ایسے ہی مولوی کو ہم نے سنا جس نے کہا کہ اگر خامن فوت ہو جائے اور اس بیوی کے لیے کوئی اور سہارا نہ ہو تو پھر سسر کو چاہیے اس سے شادی کر لے۔ وہ تو سسر ہیں، کیا وہ اس کے محرم ہیں؟ سسر دیکھیں، سسر اس وقت جب آپ دیکھ لیں کہ زندگی کے امور میں، آپ زندگی کے امور میں داخل ہوئے ہیں، ان کے گھر میں آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، دیور موت ہے، آگ بھی کہا گیا، بالکل دیور آگ ہے، دیور سے بچا جائے۔ اب اگر سسر، اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں سسر اس سے نکاح کرے۔ اگر آپ سسر اس سے نکاح، تو یہ اگر کوئی اس کا وارث اور نہیں ہے، اگر اس کا کوئی وارث نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب ایک طرح یہ بھی دیکھیں، کیا سسر اس کا محرم ہے جو اگر بیٹا زندہ ہے تو؟ اگر بیٹا زندہ ہے بالکل محرم ہے، آپ بالکل محرم بیٹے کے مرنے کے بعد وہ محرم جو ہے اب نکاح کر سکتا ہے، بالکل محرم ہے۔ اب سسر محرم ہے تو اسی اعتبار سے آپ یہ دیکھیں جو حضور تو یہ دیور محرم ہے۔ یہ بات پھر بڑی کمزور نہیں پڑ جاتی کہ ایک رشتہ جو ہے وہ ایک زندگی کے اندر تو محرم ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد وہی غیر محرم ہو گیا، کیونکہ انہیں کو باپ کا رتبہ بھی دیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہالت کا یہ حال ہے، بے علمی کا یہ حال ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس کیس کو لے کر چلتے ہیں، اس حلالے کے معاملے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1935، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آئیے ابن عباس کے جملے سنیے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے پھٹکار، اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں اسے ملے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، رب کی رحمت سے دوری ہے۔ کس پر؟ المحلل والمحلل له، جس کے لیے حلالہ کیا جائے، جو حلالہ کرے، کرنے والا، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ سنائیے ان مولویوں کو جو آرام سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ سوائے حلالے کے کوئی حل نہیں، حلالہ کرنے والے پر اللہ کے نبی کی لعنت، اور حلالہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کروایا جا رہا ہے، جو چپکے سے لا کر مولوی کے حجرے میں اپنی بیوی کو، جو ابھی تک عدت کے اندر ہونے کے باوجود اسی کے کھاتے میں ہے، جس کا رجوع ہو سکتا ہے، عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، جو اسی کی ہے، جس کا نان نفقہ اسی کے ذمے ہے، جس کو اسی کے گھر میں رہنے کا حکم ہے، اس کو وہ چپکے سے لا کے مولوی کے حجرے میں داخل کر دیتا ہے اور صبح بے شرمی اور بے غیرتی سے اس کو وصول کر کے گھر لے جاتا ہے۔ دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ ابن ماجہ ہی میں اس سے اگلی روایت 1936 روایت نمبر ہے، عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے شدید جملے ارشاد فرمائے اور کتنی بری مثال دی ان مولویوں کی، ان خبیثوں کی، ان مجرموں کی۔ آپ نے فرمایا، الا اخبرکم بتیس المستعار، کیا تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں، کرائے کا بکرا نہ بتاؤں؟ کہ دیہات میں رہنے والے، یہ بھینسیں پالنے والے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ کرائے کے سانڈ کا معنی کیا ہے، کرائے کے بکرے کا معنی کیا ہے۔ جب بھینس ہیٹ پہ آتی ہے یا بکری ہیٹ پہ آتی ہے تو کراس کرنے کے لیے پڑوسی کے گھر سے اس کا سانڈ مانگ کے لایا جاتا ہے، اس کا بکرا مانگ کے لایا جاتا ہے اور جفتی کروا کے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ جو اپنی بیوی کو کسی کے حجرے میں چھوڑ کر آ رہا ہے، کسی مولوی سے، کسی رشتہ دار سے، کسی بھائی سے یا کسی اور سے، کسی دوست سے ایک رات یا چند راتوں کے لیے نکاح کر رہا ہے، حلالے کے نام پہ بے غیرتی کر رہا ہے، اس حلالہ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کا سانڈ اور کرائے کا بکرا کہا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے وہ کرائے کا سانڈ کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا، یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ لعن اللہ المحلل
والمحلل له، اللہ کی لعنت برستی ہے کرنے والے پر بھی، حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے اور جو کر رہا ہے وہ بھی ملعون ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ قبر پرستوں کے ایک بڑے مشہور پیر و گدی نشین پیر کرم شاہ الازہری، وہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن جلد 1 صفحہ 159 پر لکھتے ہیں، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، اور جس بے غیرت کے لیے، یہ لفظ پیر کرم شاہ صاحب کے ہیں، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ یہ تمہارے پیر نے ترجمہ کیا ہے، پھر یہ نہ کہنا جی آپ اپنے ترجمہ خود کر لیتے ہو، ہم نے آپ کو ترجمہ آپ کے پیر والا سنایا ہے۔ پیر صاحب کے ترجمے سے یہ واضح ہوا کہ یہ بڑی بے غیرتی والی بات ہے کہ اپنے لیے حلالہ کروانے کی خاطر انسان اپنی متعلقہ بیوی کو کسی کے بیاہ میں دے دے، تھوڑی دیر کے لیے، ایک رات کے لیے یا چند راتوں کے لیے، اور ایسا کرنے والے کو اجرت کا سانڈ، کرائے کا سانڈ قرار دیا گیا۔ یہ عورت ہے، یہ بکری نہیں ہے، یہ بھیڑ نہیں ہے، یہ گائے نہیں ہے، یہ بھینس نہیں ہے کہ آج کسی کے قلعے سے اور کل کھول کے کسی اور کے قلعے سے آپ باندھ دیں۔ اللہ نے اس عورت کو انسانیت کے ناطے بڑی عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، یہ حوا کی بیٹی ہے، آپ نے اس کو ایک بکری اور بھینس اور بھیڑ بنا دیا۔ انسان کی اگر غیرت زندہ ہو وہ اس معاملے کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ یار لوگوں کی فقہ میں یہ مسئلہ آ گیا، اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو دفاع تو کرنا ہے۔ یہ ہمت اہل الحدیث والی تو ہے ہی نہیں کہ بھئی اگر کسی نے لکھ دیا اور کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ہمارے نزدیک صرف ایک ہستی ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ عقل میں آئے تب بھی تسلیم کرتے ہیں، عقل میں نہیں آتی تو ہماری عقل کا بگاڑ ہے، عقل کا فطور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ہر حال میں حدیث رسول کا دفاع کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہی مقام جب لوگ علماء کے اقوال کو دے دیں، بزرگوں کے اقوال کو دے دیں، ائمہ کے اقوال کو دے دیں کہ اس سے اگر کوئی غلط بات بھی منقول ہو گئی تو ہم نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے اس لعنت کا ترجمہ اپنے مسلک کے دفاع کے لیے رحمت بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماسٹر امین اکاڑوی تجلیات صفدر میں جملے اس کے سنیے، غور کیجئے۔ کہتا ہے اس شخص کا اپنا خیال یہ ہو کہ وہ عورت کو صحبت کے بعد فارغ کر دے گا، اس صورت میں اس پر لعنت کا یہ پھٹکار والا، یہ بغیرتی والے جملے اس پہ فٹ نہیں ہوں گے۔ اگر اس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ صحبت کے بعد فارغ کر دے گا پھر اس پہ لعنت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرائے کا سانڈ کہیں، کرائے کا بکرا کہیں، اس کو ملعون کہیں، اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کی آوازیں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنائی دیں، لیکن ماسٹر امین صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر لعنت نہیں ہوگی، لعنت کی پھٹکار والی یہ باتیں اس پر فٹ نہیں ہوگی۔ اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ بس میں نے ایک رات دو رات رکھ کے صحبت کر کے فارغ کر دینی ہے تو یہ اس کے پاس چلے جائے گی، ان کا گھر بس جائے گا، میری نیت اچھی ہے۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا، سنیے ان کے جملوں کو، لعل المراد باللعنت الرحمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لعنت کا استعمال کیا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا مقصد یہاں پہ لعنت نہ ہو بلکہ رحمت ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ معنوی تحریف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو اور کیا ہے۔ پھر تانے دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، یہ تانے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔
اہل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. یہ اغیار کے حالات ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح سنتے ہیں لیکن اپنے شیخ اپنے امام کا قول حدیث سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے تو امام کے قول کو ترک نہیں کرتے, حدیث رسول کے اندر تحریف کر لیتے ہیں, اس کا معنی تبدیل کر لیتے ہیں کہ لفظ لعنت استعمال ہوا ہے, مقصود رحمت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ رحمت کا نہیں پتا تھا کہ آپ لفظ رحمت کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اگر مقصود رحمت تھا؟ آئیے صحابہ کی عدالت میں چلتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فیصلہ سنیے. عبداللہ کہتے ہیں سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول فی الرجل یتزوج المرأة یحللها قال ہما زانیان. میں نے ابن عمر کو فرماتے ہوئے سنا اس شخص کے بارے میں جو کسی عورت سے حلالہ کرتا ہے تو فرمایا وہ دونوں مرد اور عورت زانی ہیں, وہ دونوں زنا کر رہے ہیں. وَإِن مَكَثَ 10 سنین او 20 سنہ, اگرچہ وہ 10 سال یا 20 سال بھی اکٹھے رہیں, اگرچہ وہ 10 سال یا 20 سال بھی اکٹھے رہیں تب بھی وہ دونوں زنا کرتے رہیں گے, وہ دونوں زانی ہیں. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے حلالے کے لیے یہ نکاح کیا ہے اور اسی پر انہوں نے 10-20 سال, اکثر یہ کیس ہوتا ہے. بعض دفعہ تو عورتیں ہی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ میں کوئی بھیڑ بکری تھوڑا ہوں, آج اس کے ساتھ اور کل اس کے ساتھ, بس اس نے آگے بیاہ دی, مجھے طلاق نہ دو, مجھے طلاق نہیں چاہیے. اور بعض دفعہ مرد لے کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں کہاں ملنی تھی, یہ تو حلالے کے چکر میں آ گئی, اب کیا فائدہ چھوڑنے کا. جی میں نے ایک حلالے کے لیے نکاح کرا تھا. اس حلالے کے لیے نکاح کو مطلب مجھے ایک آدمی ببو نام کے سرفراز نام کے آدمی سے نکاح کرا تھا. ان سے مطلب حلالے کے لیے نکاح کرا تھا. اب وہ ان سے طلاق لینا چاہتے ہیں, وہ طلاق نہیں دے رہے ہیں اور دونوں بچوں کو مجھے ایک کرنا ہے گا, مجھے اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے گا. اس لیے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں طلاق نہیں دوں گا. کیا عمر ہے جن سے نکاح ہوا ہے؟ ان کی 65 سال. کئی مولویوں کی بیویاں ان کے شاگرد لے کر بھاگ گئے. دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے اور یہ قصے مشہور و معروف ہیں. اگر وہ 10-20 سال بھی رہیں, ان کا نکاح کی بنیاد یہ تھی کہ ہم نے 1 رات یا 2 رات کے لیے یہ نکاح کیا ہے, تو پھر وہ دونوں زنا ہی کر رہے ہیں. لیکن کیسے کیسے لوگ بہانے بناتے ہیں. بھی آپ نے اس مولوی صاحب کو سنا کہ اگر مقصد پیسے لینا نہ ہو, اجرت والا معاملہ نہ ہو, بس ویسے ہی وہ کسی کے ساتھ کسی کا گھر بسانے کے لیے کرے تو پھر اس پر لعنت نہیں. کون سا حلالہ ہے جس پر لعنت ہے اور کون سا حلالہ ہے جس کی اجازت ہے, یہ سمجھنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ جب پیش آ جاتا ہے, وہ دوسرے کسی سے کہتا ہے کہ نکاح کر لو تاکہ عورت ہمارے لیے حلال ہو جائے. میرا گھر بگڑ گیا, میرے بچے بلک رہے ہیں, میں پریشان ہو گیا, میرے بچے ہلاک ہو رہے ہیں, حلالہ ہو جائے گا تو سب کے لیے راحت میسر ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کہ 10,000 لوں گا تب حلالہ کروں گا. تو اجرت کی شرط پر حلالہ کرنا یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے. اور ایسے ہی حلالہ کرنے والے کو سرکار نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے, اور ایسے ہی حلالہ کروانے والے کو کہا کہ اس پر لعنت ہے. اچھا. اجرت کی شرط پر حلالہ کرنا اور اجرت کی شرط پر حلالہ کروانا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, اور ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے. اور اگر اپنے بھائی کی مدد کے طور پر ہو کہ ایک خاندان بگڑ گیا, تباہ ہو گیا, ہلاک ہو رہا ہے, بال بچے رو رہے ہیں, پریشان ہیں, ان کی مدد ہو جائے گی, تو مدد کی نیت سے ایسا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کے اوپر حسن نیت کی بنیاد پر اس کو اجر اور ثواب بھی ملے گا. اچھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ چھوٹے سے جملے کے اندر پورا دین سمجھا دیا کرتے تھے, نعوذ باللہ ان کو یہ مسئلہ سمجھانا نہیں آیا کہ یہاں مراد لعنت نہیں رحمت تھا, اور آپ نے جملے جو الفاظ استعمال کیے وہ کچھ اور استعمال کیے.
بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 پیش کرتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اس نے طلاق دے دی، مراد یہاں پر شرعی طلاق، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، تو اس لیے ہم اس کا حلالہ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ حلالے کا ذکر نہیں ہے، یہاں طلاق سے مراد وہ شرعی طلاق ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں شرعی طلاق ہے کہ طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی اور وہ فارغ ہو گئی، 3 طلاقیں اس کی الگ الگ موقعوں پر پوری ہو گئی، اور وہ 3 طلاقوں سے فارغ ہونے کے بعد اب اس خامن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اب کسی اور شخص سے نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ نکاح ہوگا تا حیات زندگی گزارنے کا نکاح ہوگا، وہ 1-2 رات کے مزے نہیں ہوں گے، وہ بے غیرتی کا نکاح نہیں ہوگا کہ اندھیروں میں چھپ کر آ کر اپنی بیوی پکڑا کر اور دوسرے دروازے سے صبح وصول کی جائے، بلکہ وہ باقاعدہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح ہوگا، جس میں ولیمہ ہے، جس میں خوشیاں ہیں، جس میں محبتیں ہیں، جس میں وہ سارا کچھ ہے جو ایک نکاح میں ہوتا ہے، وہاں اندھیری رات کے ڈرامے نہیں ہیں اور خفیہ نکاح نہیں ہے کہ کبھی سسر کے حوالے کر دو اور کبھی بھائی کے حوالے کر دو، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ نکاح ہوتا ہے جو شرعی نکاح ہے، اور اگر وہاں بھی اللہ نہ کرے کسی کا لڑائی جھگڑا ہو جائے، وہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے اور وہاں سے طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے، فراغت ہو جائے، اب یہ اس پہلے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، یہ تھا وہ اصل مسئلہ، جہاں سے بنی اسرائیل کی طرح ہیلے بہانے کرتے ہوئے یہ مسئلے گھڑ لیے۔ تو اللہ کے بندو، غیرت کو جگائیے، اپنے دین کی طرف لوٹیے، اسلام کی طرف لوٹیے، اگر بڑے بزرگوں سے کوئی بات غلط لکھی بھی گئی وہ وحی نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ غیرت کو جگا کر کہیے کہ یہ بے غیرتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تمہارے ہی پیر کے جملے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب کے، کہ یہ بے غیرتی والا معاملہ ہے، تو اس لیے اپنی غیرت کو جگائیے، عزت کے راستے پہ چلیے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، تم نے عورت کو اس حلالے کے نام پہ ذلیل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم اور دائم رکھے، موت دے تو اس حال میں کہ اللہ راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، توحید کا پیغام دے رہے ہوں، اور آخری لمحات میں ہماری زبان سے ترانہ توحید لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو، اس حال میں ہماری روح نکل رہی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔